آج کے بیان میں حساب و کتاب کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں سے حساب و کتاب لے چکیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر اگلے معاملات کیا ہیں، ان سے متعلق چند ایک اہم چیزیں عرض کروں گا۔ اس حوالے سے پہلی چیز، حساب و کتاب میں ناکام ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے جو کہ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک گناہگار مسلمان اور دوسرے کافر۔ وہ مسلمان کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد گناہ کیے اور ان کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، حساب و کتاب لیا گیا اور وہ اپنے گناہوں کا عذر پیش نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون کے تحت ان کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ اور کفار یہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں گناہگار مسلمان بھی جائے گا اور دوزخ میں کافر بھی جائے گا، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو گناہگار مسلمان ہے، دوزخ اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا، لیکن ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ اب جس نے نیک اعمال نہیں کیے یا بہت کم کیے، اللہ کے نافرمانی کرتا رہا ایمان لانے کے بعد بھی، اور یہ شخص جنت میں جائے گا لیکن دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پہلے بھگتے گا۔ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ جنت ایک پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ناپاک بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اور گناہ ناپاکی کا نام ہے۔ اس سے انسان کی شخصیت ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت گناہگار مسلمان کو دوزخ میں بھیجیں گے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو کیا مسلمان کی وہاں صفائی ہوگی، پاکی ہوگی، جس طرح کہ ہمارے یہاں ایسا دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بھئی جسم پر کوئی ناپاکی ظاہری لگ جائے تو اس کو دور کرتے ہیں، کپڑوں پر کوئی داغ لگ گیا تو اس کو دور کرتے ہیں۔ داغ کوئی کچے ہوتے ہیں، کوئی پکے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو اتارنے کے لیے محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کپڑا تھوڑا سا جھاڑا صاف ہو گیا، کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کپڑے کو دھونا پڑتا ہے، پانی سے دھوئے ملے ذرا تو پھر دور ہوتا ہے۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں محض پانی سے دور نہیں ہوتے بلکہ صابن لگانا پڑتا ہے پھر داغ صاف ہوتے ہیں۔ کچھ داغ اس سے پکے ہوتے ہیں، صابن سے بھی صاف نہیں ہوتے، بس اس کے لیے کوئی اور چیز کیمیکل استعمال کرنا پڑتا ہے، بلیچ استعمال کرنا پڑتی ہے، لیکو استعمال کرنا پڑتی ہے، تب جا کے وہ صاف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گناہ جو بندے کے یہ بھی چھوٹے بڑے ہیں،
تو جو بندہ گناہگار دوزخ میں جائے گا، جتنے بڑے گناہ ہوں گے، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے، اتنی دیر اس کو دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دوزخ یہ مسلمان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے دوزخ کے متعلق فرمایا اعدت للکافرین، کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو کافر ہے یہ دوزخ میں جائے گا تو یہ کبھی بھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، جبکہ اس کے پاس عمل صالح ہے ہی نہیں اور ایمان بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ شخص دوزخ میں جائے گا، کافر آدمی، اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کافر کے متعلق فرمایا اعدت للکافرین، یہ دوزخ جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گناہگار مسلمان آخر کار دوزخ سے نکال دیا جائے گا، لیکن جو کافر ہے یہ کبھی دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جب کفار کا تذکرہ کیا اور ان کے دوزخ میں جانے کا بتلایا تو صاف فرمایا خالدین فیہا ابدا، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بس اوقات بندے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بہت سارے کافر دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جس طرح کہ کافروں کی بعض رفائی تنظیمیں ہوتی ہیں، NGOs ہیں، وہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں مخلوق کی بھلائی کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے اسپتال بنا دیا، کسی علاقے میں جو ہے وہ پانی کا ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، کسی جگہ جو ہے وہ کوئی اور ضرورتیں پوری کر دی، تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ بھائی یہ اچھا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کافر کو اس کے اس اچھے کام کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، جب ایمان نہیں ہے تو اب عمل صالح کا بدلہ وہاں اس کو آخرت میں نہیں ملے گا، اللہ پاک اس کی اس بھلائی کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی صورت میں اس کا پیسہ اس کو لٹا دیتے ہیں تاکہ دنیا میں اس کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اس لیے کافر کبھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔